کراچی کے حالات اب کچھ بہتر ہوئے ہیں, پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کی حفاظت فرمائے. جب بہت زیادہ حالات خراب تھے, صدر میں ٹیبلٹ نے واکنگ کرنا شروع کر دی, یعنی گولیاں چلنا شروع ہو گئی. کسی نے پوچھا نا صدر میں گولیاں چل رہی ہیں, اس کی انگلش بناؤ. اس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. یہ ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے. صدر میں فائرنگ ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ صدر میں گولیاں. وہ ایک خاتون گئیں ڈاکٹر صاحب سے, کہنے لگی میرا بچہ کھاندا نہیں ہے تے پیندا نہیں ہے تے روتا ہی رہندا ہے. تو ڈاکٹر بیچارے کو پنجابی نہیں آتی تھی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے بھائی سسٹر آپ انگلش میں بتائیں کیا. تو وہ خاتون نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا یہ پتر ہے, نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویبدا ہی ویبدا ہے. نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس 24 گھنٹے ویبدا ہی ویبدا ہے. تو اس طرح کی بھی رنگیلی انگلش بھی ہوتی ہے. تو ٹیبلٹس ور واکنگ ان صدر ان پریزیڈنٹ. صدر میں گولیاں چل رہی تھیں. اب کیا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں سے نکلو. کراچی میں ایسے بہت حالات ہم نے دیکھے, ابے یہاں سے نکلو, یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں, یہاں تو گولیاں چل رہی ہیں, بھاگو. اب اس میں ایک راستہ نظر آیا تو اس میں نہیں پڑھتے یہ صحیح راستہ ہے یا غلط. بھئی راستہ یہی ہے فی الحال یہاں سے نکلنے کا, تو یہاں سے تو پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یاد رکھو اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو صرف یہ پرابلم نہیں ہے کہ غلط راستے پہ چلو گے, سرے سے کسی راستے پہ بولو نا یار چلو گے ہی نہیں. قرآن نے جو غلط راستے کو راستہ کہا ہے وہ مجازن کہا ہے. مجاز کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ٹریک سے تعبیر کر دیا کہ دو راستے, ایک سیدھا اور ایک غلط. حقیقت میں دیکھو کہ غلط راستہ سرے سے راستہ ہے ہی نہیں, اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ. صاحب اس پر میرا کئی ہفتوں اس آیت پر بیان ہوا تھا. یہ بڑی زبردست آیت ہے. جو ملحد ہے نا, ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, کتنے سارے گمراہ لوگ ہیں, آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کے قائل بولو نا ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے پاس یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں, کیونکہ ان کو تو اتنے بیچارے کنفیوز ہیں, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد مردے کے کباب بنا کے کھانے ہیں یا اس کو دفن کرنا ہے یا آگ میں جلانا ہے یا گدھوں کو کھلانا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ دفن کر دو احترام سے, تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہ کلچر یہ کہہ رہا ہے. تو جب تک کلچر یہ کہہ رہا ہے تو فی الحال کلچر کو فالو کرو. کل کلچر اگر چینج ہو گیا, یہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی جس نے قانون چینج کر دیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ان میں جو جوان 2 دانت کے ہیں نا, جوان بوڑھوں کا گوشت کہتے ہیں کھانے کے قابل, جوان اگر کوئی مرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, اتنے غذا کی, ان کے قول کے مطابق غذائی کی قلت ہو رہی ہے, تو یا جن علاقوں میں قلت ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, تو وہاں بہتر ہے کہ ان کو ڈبوں میں پیک کر کے پارسل کا خاص انتظام کیا جائے. تو کیا ہے, یونائٹڈ نیشن اگر یہ لا بنا لے تو یہ لا بن جائے گا. جیسے یونائٹڈ نیشن نے جب یہ لا بنایا, ہماری نظر میں کسی انسان کا گوشت کھا لینا, اس کا لا پاس ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن لڑکے کو لڑکے سے بدفعلی کی کو لیگل کر دینا, یہ اس سے بڑا ہماری نظر میں کیا ہے, جرم ہے. یہ تو یار بالکل ہی عقل کے خلاف, تو پرلے درجے کی بے شرمی. لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو لیگل کر دیا, تو جتنے ایتھیسٹ ہیں سب کی نظر میں یہ کیا ہے, لیگل, جائز, حلال, سب کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو میرے بھائی جب وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو اگر کوئی شخص اس پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کی بریانی کھلا کر کوؤں کو کھلا دی جائے, یا انسانوں کو ابھی تو انسانوں تک نا, جب انسانوں سے معاملہ آگے چلے گا تو پھر چیل کوے بھی آئیں گے مارکیٹ میں کہ یار انسان نہیں کھاتا تو جانوروں کو کھلا دو, خاص طور پہ وہ کتا جس کو میں نے اتنے عرصے سے پالا اور اس نے مجھ سے وفا کی, اس کتے کو کھلا دو.
عقلی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ عقل کو اگر آپ دیکھو تو عقل کہتی ہے کہ کیڑوں کو قبر میں کھلانے سے بہتر ہے. اور قبر کتنی مہنگی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں تو قبریں سستی ہیں, فورن کنٹریز میں قبریں بہت زیادہ مہنگی ہیں, اتنی مہنگی ہیں کہ بعض دفعہ غیر مسلموں میں غریب لوگ میت کو دفنائے بغیر جلانے پر خوش ہوتے ہیں. میں نے وہاں وہ چولہے دیکھے ہیں, چولہے دیکھے ہیں جس میں میت کو باڈی داخل کی, اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں اس کے کباب بن کے واپس, کباب بھی نہیں راکھ بن کے واپس, 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اس طرح سے جلا دے, باپ کو اس طرح سے جلا دے؟ بتاؤ نا. لیکن جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو عقل نے ماننا, آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی آگے. جب لوگوں نے جلانا شروع کر دیا تو پبلک نے ماننا بھی شروع کر دیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, پارسی لوگ اپنے لواحقین گدھوں کو کھلاتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ, کس کو کھلاتے ہیں؟ گدھوں کو. عقلی دلیل بڑی مضبوط. اور کیسے کھلاتے ہیں, میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اور میں جب یہ ہانگ کانگ گیا تو وہاں میں نے کہا یار کوئی پارسی وارسی ہوں, مجھے دکھاؤ یہ میت کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ابھی شوق ہے نا تھوڑا سا ویکھن دا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. جب تک آپ دوسرے مذہب کو دیکھتے نہیں ہو نا, اس کو اسلام سے کمپیئر کرنے کا آپ کو موقع ملتا نہیں ہے. آپ کو اسلام کی خوبی, ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف ہمارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمیں نہ شراب نظر آتی ہے, نہ کوئی ہمیں طوائف خانے الحمدللہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اسلام کی قدر جب ہوگی جب ایسے کلچر میں دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یار اللہ نے ہمیں کیسے پاکیزہ ماحول میں پیدا کیا. انڈا موڑ کی قدر پیدا ہوگی, انڈا موڑ کی, صحیح ہے نا, قدر پیدا ہوگی یار جو بھی ہے. لیکن باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, رشتہ دار آپس میں محبتوں سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں کا ایک رشتہ ہے, خالہ بھانجے بھتیجی بھانجی پھوپھی, یہ سب رشتے ہیں آپس میں. تو خیر جلدی سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, آگ سے جلا دیتے ہیں. ہاں وہ یوٹیوب کی بات کر رہا تھا کہ آپ پارسیوں کو میں نے بڑی کوشش کی کہیں جا کے دیکھوں, مارکیٹ میں ملے نہیں. ہم نے کہا یوٹیوب ایسی چیز ہے جو ڈالو لکھ کے آ جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن میں ان کی لائف ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مناسب رہے گا یا کسی چولہے کے نیچے جل کے راکھ بننا مناسب رہے گا یا گدھوں کو کھلانا عین مناسب. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں پارسی کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. میت آئے گی نا, ایک آدمی کا باپ کی میت ہے, ماں کی میت, کتنا مقدس رشتہ ہے یار باپ کا. جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کی تعظیم کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ نہیں دیکھو کہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے تو چھوڑو اب کیا کرنا, سڑنے, نا 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 نا. غسل دو اسے, بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو, تکبیرات کہو 4 دفعہ, اس پہ اللہ اکبر کہو, سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے. پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے, اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان, یہ زیادہ ثواب ہے میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے, بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو. پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے. اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے؟ پیدل. اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں, عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر وہاں رکھا جاتا ہے, عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے, سلیں رکھی جاتی ہیں. پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے. پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو. اس کے بعد پھر گھر آؤ, اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. ایک رشتہ قائم کر دیا نا. ہمارے پاس راستہ ہے, ملحد کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا کہ اس کا کرنا کیا. کہہ رہے ہیں اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے مر بھی, بولو نا,
مر بھی. ہمارے پاس تو تسلی کے جملے بھی ہیں کہ یار اللہ کی امانت تھی, اللہ نے پیدا بھی اللہ نے کیا, اٹھایا بھی کس نے؟ اللہ نے. ان کے ہاں تو پیدا بھی ایک اتفاق سے ہو گیا, مرا بھی ایک بھائی ہی مر گیا ہے, بھائی مر گیا. کوئی تسلی, کوئی مغفرت کی دعا, کچھ بھی نہیں. اب مرنے کے بعد کریں کیا؟ کوئی راستہ نہیں ہے, کرنا کیا ہے اس کا. وہ کبھی پارسیوں کو دیکھے گا یوٹیوب میں کہ یار وہ اس سے متاثر ہوگا, تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں اپنی ابا اماں بزرگ رشتوں کو نا, وہ اپنے جو پنڈت ہیں نا ان کے, جو بھی پنڈت کے وہ لفظ ہے میں نے سنا ہے پنڈت, یہ سنسکرت لفظ ہے, کیا لفظ ہے یار وہ سنسکرت لفظ ہے, پتہ نہیں, وہ ایک ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے. الفاظ میں مجھ سے کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے. تو وہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا, پنڈت ہندوؤں کے ہوتے ہیں, پارسیوں کے نہیں ہوتے, لیکن مجھے نہیں پتا پارسیوں کے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں, فی الحال ہم پنڈت ہی لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ کیا کرتے ہیں, چھت پہ لا کے رکھی جاتی ہے لاش, اس کے بعد وہ میت کے گوشت کاٹتے ہیں. گدھوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خوراک آئی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ گدھ پہلے سے آ جائیں گے, کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں نا کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آنے والا ہے. تو گدھ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ خوشبو آ جاتی ہے ان کو, خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ آ جاتی ہے. سارے گدھ ایسے باقاعدہ پروازیں جیسے اتر رہی ہوتی ہیں نا, دبئی میں آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ ایسے ایک جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہوتا ہے ایسے, اور گدھ اترتا بھی بالکل جہاز کے اسٹائل میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اڑتا بھی ایسے ہی ہے, پہلے دوڑتا ہے رن وے پہ. گدھ بہت بھاری ہے, پہلے اس اڑنے کے لیے تھوڑا چلنا پڑتا ہے اس کو, دوڑتا ہے پھر دوڑتے دوڑتے ایک دم اڑتا ہے وہ. اترتا بھی ایسے ہی بالکل اسٹائل وہی ہوتا ہے. تو ایسے گدھ جیسے دبئی میں فلائٹیں ایک کے پیچھے ایک, گدھ آتے ہیں چھت پہ اترتے ہیں, اور وہ جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, چھری لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی کی والدہ ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے چاچو ہیں, کوئی بھی ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ پنڈلیوں کا گوشت یہاں سے جیسے بالکل بکرے کی چانپیں الگ کی جاتی ہیں نا, اس طرح سے سینے سے گوشت, پنڈلیوں کا گوشت سب کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا کے کس کو پھینکتے ہیں, گدھوں کو کھلاتے ہیں وہ. اور گدھ کھا کھا کے پھر ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ہڈیاں صاف کر کے ختم, نام و نشان ختم میت کا. دلیل ان کے پاس بھی ہے اس توہین کی, اس بے عزتی کی, اس بے اکرامی کی. دلیل کیا ہے کہ قبر میں بھی کس نے کھانا ہے, بولو نا, کیڑوں نے ہی کھانا ہے. تو گدھ کھا لے کیڑے کھا لے ایک ہی بات ہے, بلکہ جب کیڑے کھاتے ہیں تو توہین زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ جب کیڑے کھائیں گے تو میت پھٹے گی, پھولے گی, سڑے گی, آنکھیں باہر نکلیں گی, اس کو ختم ہونے میں ٹائم بہت لگے گا. اور یہاں 1 گھنٹے میں صفا چٹ, کوئی بے اکرامی نہیں, کوئی توہین نہیں. تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے عقل جو ہے نا, عقل بہت سے مقامات پہ بڑی ٹھوکر کھاتی ہے. عقل بہت سے مقامات پہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی. ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, کوئی ہو جو ہمیں بتائے, انگلی پکڑ کے سکھائے, ہمیں بتائے. جیسے بچہ عقل استعمال کرتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, ماں باپ انگلی پکڑ کے بات بات پہ اس کو ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے ایسے بات کرنی ہے. یہ ابا ہیں, ان کو پاپا بولنا ہے, ان کو وسیم بھائی نہیں بولنا. دیکھو بچے کو اگر یہ نہ سکھاؤ, ماں نہ سکھائیں کہ ان کو پاپا بولنا ہے, ابو بولنا ہے, ڈیڈی بولنا ہے, تو بچہ آپ کو کیا بولے گا, ستار بھائی. حقیقت ہے, بولے گا وسیم بھائی خیریت سے ہو, وہ یہ کہے گا. وہ تو یہی سن رہا ہے, وہ تو یہی سن رہا ہے. بچے کرتے بھی ہیں ایسا بعض دفعہ. تو وہ امی کو کچھ بھی بول دے گا, نام لے دے گا اس کو, تو مائیں سکھاتی ہیں نا, باپ سکھا. تو ایسے ہی اللہ ہمیں انسان کو سکھاتا ہے کہ دفنانا ایسے ہے, پیدائش کے وقت یہ کرنا ہے. تو ایک ایک چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس راستہ ہے, تو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں سرے سے راستہ بولو نا ہے ہی, تو وہ چانپے بنا کے کھا جائیں. تو وہ اسی وجہ سے میں یہ جو بات لے کے چلا تھا, ان کی نظر میں آنکھیں کسی کو دے دینا وہ عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے, کل وہ گوشت بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, لیکن علماء اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتے.